یہ تھی افغانستان میں امریکہ اور نیٹو کی $96 ملین کی سب سے بڑی ایئر بیس، جسے بگرام ایئر بیس یا بگرام ایئر فیلڈ بھی کہا جاتا تھا۔ یہ ایئر بیس تقریباً 5000 ایکڑز کے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ بیس ایک چھوٹے شہر کا درجہ رکھتی تھی جس میں تمام امریکی فوجی اور نیٹو فوجی رہا کرتے تھے۔ اس بیس پر ہر وقت تقریباً 40 سے 45 ہزار امریکن اور نیٹو اتحادی موجود ہوتے تھے۔ 27 جون 2005 کی رات 4 امریکن میرین نیوی سیلز اپنے کچھ آفسرز کے ہمراہ ایک کانفرنس روم میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی کانفرنس روم کی کمانڈ میجر تھامس ووڈ کے حوالے ہوتی ہے۔ میجر تھامس ووڈ بار بار پروجیکٹر پر کچھ تصویرات چلاتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ یہ ہے احمد شاہ۔ احمد شاہ ایک لوکل طالبان کمانڈر ہے جو کہ طالبان کے ایک گروپ ماؤنٹینز ٹائگر کی کمانڈ کرتا ہے۔ یہ گروپ اکثر امریکن چیک پوسٹوں اور افغان آرمی کے جوانوں پر اٹیک میں ملوث ہوتا ہے۔ میجر تھامس ووڈ انہیں بتاتے ہیں کہ تم 4 کمانڈوز کا کام یہ ہے کہ تمہیں ہیلی کے ذریعے احمد شاہ کے پاس اتار دیا جائے گا، یعنی کہ اس سے کچھ دوری پر تم اس پر نظر بنائے رکھو گے اور اس کی ایک ایک موومنٹ کو ہمیں بتاؤ گے، اور ہم جب چاہیں گے اسے ایئر فورس کے ذریعے اپنے گروپ کے ساتھ ہی ختم کر دیں گے۔ میجر تھامس ووڈ اس آپریشن کو ریڈ ونگ کا نام دیتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہ آپریشن آج رات سے ہی سٹارٹ ہوگا اور یہ کچھ ہی دیر میں اپنا تمام ضروری سامان یعنی کہ آرمی ایکوپمنٹ لے کر ہیلی کاپٹر رن وے کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ 4 امریکن نیوی سیلز جن میں مارکس لوٹرل، مائیکل پی مرفی، میتھیو ایکسلسن اور ڈینی ڈیزرٹس ہوتے ہیں۔ کانفرنس ختم ہونے کے کچھ ہی دیر بعد ان چاروں کو MH-47 چنیوک ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیس سے اٹھایا جاتا ہے اور افغانستان کے صوبے کنڑ کے پہاڑی علاقوں میں اتار دیا جاتا ہے، کیونکہ احمد شاہ اپنے گروپ کے لوگوں کے ساتھ انہی پہاڑی علاقوں میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہ رہا ہوتا ہے۔ رات کے وقت جب ہیلی کاپٹر انہیں پہاڑی علاقوں میں اتار دیتا ہے تو یہ اپنی نائٹ نیویگیشن اور میپ کا استعمال کرتے ہوئے احمد شاہ کے گاؤں کے قریب ایک پہاڑی پر پہنچ جاتے ہیں اور رات میں ہی اس جگہ پر اپنی پوزیشن سنبھال لیتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے، یہ دوربینز کے ساتھ احمد شاہ اور اس کے گروپ کے لوگوں کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کی سرویلنس اور انٹیلیجنس رپورٹ اکٹھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ابھی ان پر نظر رکھ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں انہی کے پاس 3 چرواہے اپنی بھیڑ بکریاں لے کر آ جاتے ہیں۔ وہ انہیں دیکھ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ بھاگتے یہ ان تینوں کو پکڑ کر باندھ لیتے ہیں۔ اب ان چاروں میرینز کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کریں، انہیں چھوڑ دیں یا انہیں مار دیں، کیونکہ اگر انہوں نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ فوراً جا کر طالبانیوں کو ان کی پوزیشن کے بارے میں بتا دیں گے اور طالبان انہیں پکڑ لیں گے۔ پھر یہ لوگ اپنی بیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پہاڑی علاقے اور جنگل ہونے کی وجہ سے ان کا کمیونیکیشن نہیں ہو پاتا اور ان کا کمیونیکیشن ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ ووٹنگ کے ذریعے فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ ان میں سے 3 لوگ کہتے ہیں کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ان لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور آپریشن کو یہیں پر ختم کر کے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنی بیس سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان سے ہیلی کی مدد منگوا کر یہاں سے فوراً نکل جائیں۔ تو یہ سب لوگ اس بات پر متفق ہو جاتے ہیں اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں، مگر جیسے ہی کچھ دیر گزرتی ہے طالبان انہیں گھیر لیتے ہیں، یعنی کہ ان لوگوں نے گاؤں میں جا کر ان کی پوزیشن کے بارے میں طالبانیوں کو بتا دیا ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے بیچ اور طالبانیوں کے بیچ میں گولہ باری شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ علاقہ طالبانیوں کا ہوتا ہے، وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ ہوتے ہیں اور انہیں پہاڑی رستوں کا بھی سب کچھ معلوم ہوتا ہے، تو یہ لوگ انہیں بھاگنے نہیں دیتے۔ 28 جون کی صبح 1 بجے طالبانیوں کے ساتھ ان کی فائر فائٹ شروع ہوتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی گولیاں ختم ہونے لگ جاتی ہیں۔ یہ 2-2.5 گھنٹے تک طالبانیوں سے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ طالبانی نمبرز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کی تعداد تقریباً 100 سے زیادہ ہوتی ہے اور یہ صرف 4 لوگ ہوتے ہیں۔ پھر یہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کو کھلی جگہ پر جا کر بیس سے رابطہ کرنا ہوگا تاکہ بیس سے ہمیں فوراً مدد مل سکے۔ پھر لیفٹیننٹ مرفی حامی بھرتا ہے اور کھلی جگہ پر جاتا ہے
उसे पता होता है कि अगर वो खुली जगह पर गया तो तालिबानियों की गोलियों का निशाना बन जाएगा, मगर फिर भी वो अपने दोस्तों की जान बचाने के लिए इस फैसले को कबूल करता है और फौरन एक खुली जगह पर जाता है। तकरीबन 1 बजे के बाद उसका अपनी बेस से राब्ता भी हो जाता है और बेस को यहाँ की सारी सूरत हाल के बारे में बता देता है, मगर बहुत देर हो चुकी होती है। तालिबानियों की गोलियों से लग चुकी होती हैं और लेफ्टिनेंट मर्फी मर चुका होता है। फिर तकरीबन 1 घंटे के बाद अमेरिकन बेस से 2 MH-47 चिनोक हेलीकॉप्टर मदद लेकर उसी इलाके में पहुंचते हैं कि इन्हें रेस्क्यू करें, मगर तालिबान नंबर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो हेलीकॉप्टरों पर RPG से हमला करते हैं, यानी कि रॉकेट लॉन्चर मारते हैं, और एक रॉकेट लॉन्चर एक MH-47 चिनोक में लग जाता है और हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो जाता है, जिसमें तकरीबन 16 के करीब अमेरिकन कमांडोज मौजूद होते हैं और वो सारे मारे जाते हैं। ये देखकर दूसरा हेलीकॉप्टर पायलट अपने हेली को उतारने की बजाय वापसी बेस का रुख करता है, क्योंकि वो दूसरे जवानों की जान और खतरे में डालना नहीं चाहता होता। तब बचे 3 कमांडोज जो कि पहले ही तालिबानियों के घेरे में थे, उन्हें समझ आ जाती है कि अब उनकी मौत पक्की है, मगर वो फिर भी उनसे डट कर मुकाबला करते हैं और अपनी लड़ाई जारी रखते हैं। फिर कुछ ही देर बाद एक एक करके डैनी डेजर्ट और मैथ्यू एलेक्सन भी मारे जाते हैं। इनमें सिर्फ एक बचता है, मार्कस लुटरल। मार्कस लुटरल कैसे भी करके वहां से भाग जाता है, यानी कि वो पहाड़ों के अंदर से होता हुआ तालिबानियों के हाथों बच जाता है और तालिबानी भी उसके पीछे लग जाते हैं, उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। मार्कस मेट्रोल 5 दिन तक उन पहाड़ों के बीच में भटकता फिरता है। फिर एक दिन वो एक गांव में पहुंचता है और किसी शख्स के दरवाजे पर जाकर गिर जाता है। ये घर होता है मोहम्मद गुल का। मोहम्मद गुल उसे खुदा की तरफ से भेजा गया मेहमान समझकर अपने घर ले जाता है और उसकी तीमारदारी शुरू कर देता है। मार्कस लुटरल गोलियों से काफ़ी ज़ख्मी था। मोहम्मद गुल अपने घर में थोड़ा बहुत उसका इलाज करता है और उसे अपने घर में ही रखता है। तालिबान के लोगों को भी पता लग जाता है कि मोहम्मद गुल के घर में मार्कस लुटरल को रखा हुआ है। वो लोग गांव में आते हैं और मार्कस को उनके हवाले करने का कहते हैं, मगर मोहम्मद गुल साफ साफ इनकार कर देता है कि ये उसकी रिवायात के ख़िलाफ़ है, कि ये उसका मेहमान है और वो अपने मेहमान की हिफाजत अपनी जान देकर भी करेगा। क्योंकि सब गांव वाले मोहम्मद गुल के साथ होते हैं तो तालिबानी वहां से चुप करके चले जाते हैं। फिर मार्कस जैसे ही कुछ ठीक होता है वो इन्हें एक एड्रेस लिख कर देता है। मोहम्मद गुल वो एड्रेस लेकर फौरन इनकी बेस तक पहुंच जाता है और 1 हफ्ते के बाद मार्कस को अमेरिकन नेवल कमांडोज वहां से, यानी कि मोहम्मद गुल के घर से जिंदा रेस्क्यू कर लेते हैं। दोस्तों, ये कहानी थी उन 4 अमेरिकन नेवल कमांडोज की जो इस ऑपरेशन पर जाते हैं और जिनका सामना तकरीबन 100 से ज़्यादा तालिबानियों से होता है। ये बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम करते हैं कि ये सिर्फ 3 मरते हैं, लेकिन ये 35 से ज़्यादा तालिबानी जंगजुओं को मार देते हैं। दोस्तों, इस पर एक बहुत बड़ी हॉलीवुड मूवी लॉन सर्वाइवर भी बन चुकी है। लॉन सर्वाइवर मूवी के अलावा मार्कस लुटरल ने इसके बाद अपनी एक किताब द लॉन सर्वाइवर भी लिखी थी, जिसकी बुनियाद पर लॉन सर्वाइवर मूवी बनाई गई है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी बैंक चोरी के बारे में जानना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आई हुई वीडियो पर क्लिक करें।